دیکھو بچوں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو میں آپ کو نماز کا طریقہ بتلاتا ہوں پورا ترجمے کے ساتھ کہ نماز کے اندر ہم کیا کیا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بتلایا جاتا ہے نا، نماز کے اندر 13 فرائض ہے، 7 باہر کے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، ہمارا سطر چھپا ہوا ہو، اسی طریقے سے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، اور نماز کی نیت دل سے کرنا ضروری ہے۔ یہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہو گئے۔ جب ہم نے نماز کی نیت باندھی تو 6 اندر کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اس کے بعد قیام کرنا، پھر قرات کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، پھر آخری قاعدے میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ تو جب ہم نیت باندھیں گے سب سے پہلے تو اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری تعریف کرتے ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بڑائی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر پڑھیں گے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمد شریف۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، یا بتا ہم کو سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، یعنی ایمان والے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر ہمیں چلا، نبیوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یعنی یہود نصارہ کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ اس کے بعد آمین کہیں گے ہم۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی صورت ملائے، چاہے الم ترا، لیلافی، یہ جو بھی ہمیں سہولت ہو، آسانی ہو، وہ ہم صورت ملائے۔ جیسا کہ ہم نے الم ترا ملائی، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو، ان کی تدبیر کو، ان کی پلاننگ کو غلط نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے نا، ایسا کر دیا ان کو۔ اصل میں اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ابرہا کا ایک لشکر تھا ہاتھی والوں کا۔ خیر یہاں پر جو ہے اس واقعے کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، یہاں پر صرف میں آپ کو نماز بتلا رہا ہوں ترجمے کے ساتھ، کہ نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیا پڑھنا چاہیے ہمیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے سورت ملا لی تو اس کے بعد ہم کریں گے رکوع۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کے اندر جائیں گے۔ رکوع کے اندر پڑھتے سبحان ربی العظیم، کیا پڑھتے رکوع کے اندر؟ سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو بہت بڑا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے
یا میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے. 3 مرتبہ پڑھ لیں ہم، 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ، جیسے بھی ہمیں سہولت و آسانی ہو ایسے ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم رکوع سے کھڑے ہوئیں گے اور کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی ہے. اس کے بعد کہیں گے ہم ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریف ہے. اب دیکھو تھوڑی سی یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے مقتدی، اور ایک ہوتا ہے منفرد. امام کہتے ہیں نماز پڑھانے والے کو. تو امام ان دونوں الفاظ کو کہے گا، یعنی جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد، یہ دونوں امام کہے گا. اور امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ان کو کہا جاتا ہے مقتدی. کیا کہا جاتا ہے؟ مقتدی کہا جاتا ہے. مقتدی دونوں نہیں کہیں گے، بلکہ مقتدی کہے گا صرف ربنا لک الحمد. امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہوتے وقت میں رکوع سے. تو مقتدی کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد. صرف نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے وہ ربنا لک الحمد کہیں گے. اور ایک ہوتا ہے منفرد. منفرد کہتے ہیں تنہا نماز پڑھنے والے کو. جو انسان نماز پڑھ رہا اکیلا اس کو کیا کہیں گے؟ منفرد کہیں گے. منفرد دونوں پڑھتا ہے. جیسے کسی انسان کی نماز نکل گئی اور وہ بعد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا امام کی طرح، ربنا لک الحمد بھی کہے گا. آگے سمجھ میں بات؟ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے اندر جائیں گے. سجدے کے اندر پڑھتے ہم سبحان ربی الاعلی. کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلی. 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے یا 7 مرتبہ پڑھے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی کا کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، یا اپنے رب کی جو ہے سبحان پاکی بیان کرتا ہوں جو بہت بلند ہے. اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو. اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ بلند. میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، یا میرا رب پاک ہے جو بہت بلند ہے. اس کے بعد ہم جو ہے سجدے سے اٹھیں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، کیونکہ ہر رکعت کے اندر 2 سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. یہ 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت بھی اسی ترتیب پر پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر ثنا نہیں پڑھیں گے. اس کے اندر الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے، اور اسی ترتیب پر رکوع سجدے کریں گے. اور رکوع سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس تسبیح کو ہم پڑھیں گے. آ رہی ہے سمجھ میں بات آپ کے؟ پھر جب ہم اتحیات کے اندر بیٹھیں گے تو اتحیات کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے. تشہد کہا جاتا ہے اتحیات کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام وہ عبادتیں جو زبان کے ذریعے ہوتی ہے، تمام وہ عبادتیں جو بدن کے ذریعے ہوتی ہے، تمام وہ عبادتیں جو مال کے ذریعے ہوتی ہے، ساری اللہ کے لیے ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور اللہ کی برکتیں ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. یعنی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے اور آپ پر سلام پیش کیا جا رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ ہو گئی تشہد. اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرمائی اور ان کی اولاد پر نازل فرمائی تھی. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے اور بزرگی والے ہیں. پھر پڑھیں گے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے ترجمے میں زیادہ فرق نہیں ہے، اس کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر. انک حمید مجید، بے شک آپ بزرگی والے اور تعریف کے جو ہے بزرگی والے اور تعریف والے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دعا پڑھیں گے اللہم انی ظلمت نفسی، یعنی خود کے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں ہم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ میں نے ظلم کیا اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم. ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرتا نہیں ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، آپ اپنے پاس سے میری مغفرت فرما دیجئے. ورحمنی، مجھ پر رحم فرما دیجئے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ تو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. دیکھو کتنا اچھا ترجمہ ہے. یہ دعا تو ایسی ہے بلکہ انسان چلتا پھرتا پڑھتا رہے، اس کو تو نماز کے علاوہ بھی پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو ہے مغفرت مانگتا رہے. جیسے چھٹے کلمے کے اندر جو ہے چھٹے کلمے کا کتنا اچھا ترجمہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کے؟ تو یہ نماز کمپلیٹ ہو گئی آپ کی. پوری نماز میں نے ترجمے کے ساتھ بتلائی ہے کہ ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے کی تسبیح کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے التحیات، اللہم صلی، اللہم بارک، اللہم انی ظلمت نفسی، تمام چیزوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. جب انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں ضرور یہ باتیں آئے گی کہ نہیں میں جو ہے اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور آپ کا جو ہے دل اور دماغ نماز کی طرف زیادہ لگے گا. سمجھ میں آ گئی ترجمے کے ساتھ نماز پوری. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.